زندہ باد زندہ باد مرد آباد بے شمار بے شمار اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا جیو واہ واہ جیو حیدری مینو موم پھلی لے دیو میں وہ کھا لینا۔ مکمل انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جیو ہائے 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک دفعہ سارے مل کے حضرات صلوات تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام و تحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین ولعنت اللہ و تعالی علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ بلندتر صلوات۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول دے۔ رب الحسین بحق الحسین، ذکر شبیر کا صدقہ کوئی بھی اس بارگاہ سے خالی نہ جائے۔ رحمان اللہ اس وقت تک کسی عزادار کسی مومن کو موت نہ دینا جب تک کہ وہ شاہ کے روضے کی زیارت نہ کر لے۔ رحمان اللہ اکثر دعا مانگتا رہتا ہوں، میرے 12ویں آقا کا جلد ظہور فرما۔ او جی بسم اللہ۔ رحمان اللہ میں اکثر دعا مانگتا رہتا ہوں، جو مومنین میرے ساتھ ہیں ان کی قبول بھی کرنا۔ رحمان اللہ وہ گھر ہی نہ دے جس پہ حضرت عباس کا علم نہ ہو، وہ کھانا ہی نہ دے جو بادشاہ حسین کا لنگر نہ ہو، وہ ہاتھ ہی نہ دے جو شاہ کے ماتم کے لیے نہ اٹھے، وہ اولاد ہی نہ دے جو شاہ کی عزادار نہ ہو، وہ زبان ہی نہ دے جو علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے۔ یا علی لوتھڑ والو 11 بجے میں آیا ہوں، کافی لمبا سفر ہے میرا۔ 5 کو نمازی بولو تو میں راضی ہاں۔ اگلی مجلس تو اب میری رہ گئی، لیکن میں کنجوس آدمی نہیں، میں وہ مولوی نہیں کہ یہاں پہ پڑھوں دا لگا جاؤں، ممبر حسین پہ جو دا لگائے اسے لعنت بھیجتا ہوں۔ اب مجلس انشاءاللہ میں نے اگلی تو میری رہ گئی، میں نے مکمل مجلس سنانی آپ کو۔ مجھ سے پہلے سرکار عباس کا ذکر ہوتا رہا، اب میرا بھی دل ہے کہ میں بھی آپ کو سرکار عباس ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی ولایت علی بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کروں؟ میرے عزیزو، یا علی، میرے عزیزو، میرے بھائیو،
جیسا کہ پہلے انہوں نے اعلان بھی کیا ہے میرے محترم ہیں سابق اہل سنت، آپ سارے نسلی شیعہ ہیں، میں نسلی شیعہ نہیں ہوں۔ نسلی شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا ماں باپ دادا پردادا سب شیعہ ہوں، میرا کوئی شیعہ نہیں، میں اکیلا ہی شیعہ ہوں۔ اور اللہ کی قسم، اللہ میں عباس کی قسم، جو نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، کائنات چھان لو شیعہ جیسا مذہب کوئی نہیں، علی جیسا امام کوئی نہیں۔ جیو آپ سلامت رہیں، اتنا اچھا استقبال آپ نے کیا ہے تو انشاءاللہ میرا دل کر پہ میں آپ کو اور فضائل سنوں۔ اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، اور امام کا کام ہے دین بچانا۔ ہائے ہائے ہائے، سارے نہیں بولے یار، ہاتھوں سے آئے دری۔ مذہب شیعہ جھوٹے کی روایتوں سے نہیں چلا، قرآن کی آیتوں سے چلا۔ میرا مذہب مدلل بھی ہے اور مہذب بھی ہے۔ مذہب شیعہ کسی کچی پکی روٹی کا نام نہیں، مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام۔ کسی کچی پکی روٹی کا نام نہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معصوم کیا کہہ رہا ہے۔ اب تھوڑا سا ساتھ میرا اور دینا، مذہب شیعہ کا چھوٹا سا نوکر ہوں۔ مذہب شیعہ کہو میں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں، ہائے ہائے کہو جو ماتمی بیٹھے ہو، ہائے ہائے کہو میں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں، رونا کہو میں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں، ماتم کہو میں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں، یا علی مدد کہو میں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں، گھوڑا کہو میں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں، علم شفا کیسے دیتا ہے میں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں، مولا علی کی خلافت کہو میں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں، ملنگوں کے کڑے کہو میں قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم آل محمد پہ درود کہو وہ بھی قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں، آل محمد کے دشمن پہ لعنت کہو وہ بھی قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں۔ سلامت رہو، ایک صلوات پڑھو، آپ کو ایک پیاری سی بات سناتا ہوں۔ میری صحت اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں زیادہ زور لگاؤں، لیکن آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ جیو زندگی ہوئے تواڈی جان تائیں جیندے ہاں، تساں ماتمیاں دے نوکر ہاں تے دعا کیتی کرو مولا آخری سانس تک ولایت تے قائم رہن دی توفیق۔ ملنگوں کے کڑے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ گجراں والا کے ایریا تھا، پوری توجہ سے سننا، وہاں پہ مرشد گلی تنگ تھی، میں نے وہاں پہ یہی بات پڑھی، توجہ ہے جی، میں نے وہاں پہ یہی کڑے والی بات پڑھی تو باہر ایک مولوی آ گیا، آ کے مجھے کہنے لگا اے محسن عباس علوی یہ کڑا کیوں پہنتے ہو؟ میں نے کہا سنت سجاد ہے، غازی دا نائی ایک باری میڈو ڈیکھیں لوٹھڑا لیا، جے گل پسند آوی تو چکوال تائیں داد ونجے تو بات گل بن دی یہی۔ اس نے مجھے کہا کہ کڑا سنت سجاد کیسے ہو گیا؟ بات سننا، یہ آج کل اعتراض بڑا چل رہا ہے، آصف علوی کا شاگرد اس کا جواب دینے لگا ہے، آج کل بڑا اعتراض چلتا ہے سنت سجاد میں کڑا کیسے پہنتے ہو؟ یہ کڑا تو یزیدیوں نے پہنایا تھا، گالیں جی یہ ہائے ہائے غازی سویں جواب دے سا چاس ساسی۔ اس نے کہا یہ تو امام سجاد کو یزیدیوں نے پہنایا تھا، آپ سنت سمجھ کے کیسے پہنتے ہیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب تھوڑا سا بلڈ پریشر آپ کا لو ہوگا، لیکن چکوالی بات بہت بڑی کرنے لگا ہے۔ اب ایسے کرنی نے دانت توڑے تھے؟ کہنے لگا توڑے تھے۔ میں نے کہا کس کی سنت میں؟ کہنے لگا نبی کی سنت میں۔ میں نے کہا نبی نے خود اپنے دانت توڑے تھے۔ ہائے 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 ہائے، کہنے لگا نہیں نبی کے دانت تو کافروں نے توڑے تھے۔ میں نے کہا جاہل ملا، اگر نبی کے دانت کافروں نے توڑے تھے، عشق میں اویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ لیے، بے شک کڑا یزیدیوں نے پہنایا تھا، لیکن عشق سجاد میں شیعہ پہن لے، تکلیف کس بات کی ہے؟ ہائے ہائے یاری سلامت رہو، سلامت رہو۔ ولایت سن دے ہو نا جی، شیعہ فخر کیا کرو اپنے اوپر، کائنات میں کسی کو ایسے پیر نہیں ملے جس سے تمہیں ملے۔
2 روپے کا کسی کا پیر ہو، لوگ ڈھول بجا کے نام لیتے ہیں. اللہ نے تمہیں پیر وہ دیا ہے جس کا سکہ عرش پہ چلتا ہے. ہائے 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 ہائے. جیو سلامت رہو. ایک دفعہ میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی، سن رہے ہیں؟ جنگ احد پڑھ رہا تھا تو اس میں نے بیان کیا کہ مولا علی کی تلوار. بھائی توجہ میری طرف کریں، بندے اٹھتے رہتے ہیں، کوئی بات میری طرف دیکھیں، میں بندے کو ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتا. مجلس حسین ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ مولا علی کی تلوار عرش سے آئی تو ایک ملو میرے گلے پڑ گیا. اس نے کہا واہ محسن عباس علوی، مذہب لئی پھرنا ہے، یہی تو تم شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہو. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا تم کہہ رہے ہو کہ مولا علی کی تلوار عرش سے آئی تھی. کیوں نہ توجہ کیجیے گا، مولا علی کی تلوار عرش سے آئی تھی. تلوار کس چیز کی بنتی ہے؟ میں نے کہا لوہے کی. کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ لوہے کی تلوار بنتی ہے، اللہ نے اوپر لوہے والی دکان بنائی ہوئی تھی. بہت بڑا حیدری، بہت بڑا اعتراض مولوی کا. وہ میری بات کو جھوٹ ثابت کرنا چاہتا تھا. اللہ نے اوپر لوہے کی دکان بنائی ہوئی تھی. میں نے کہا مولوی صاحب میں شیعوں کا بڑا مسکین سا مولوی ہوں، دراصل بات یہ ہے کہ جو پچھلے مہینے آپ نے قربانی کی ہے وہ کس کی یاد میں تھی؟ توجہ کرنا، وہ کس کی یاد میں تھی؟ کہنے لگا اسماعیل کی یاد میں. میں نے کہا اسماعیل کی جگہ کیا آیا تھا؟ کہنے لگا دمبا. میں نے کہا دمبا کہاں سے آیا تھا؟ کہنے لگا عرش سے. میں نے کہا شرم نہیں آتی، اللہ نے اوپر بکریوں والا واڑا بنایا ہوا تھا. نہیں پھر پڑھوں؟ اچھا چلیں میں پھر پڑھتا ہوں لیکن لطف اور زیادہ دینے لگا. کہنے لگا اللہ نے، میں نے کہا اللہ نے اوپر بکریوں والا باڑا بنایا ہوا تھا. کہنے لگا نہیں محسن عباس تم جذباتی خطیب ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ اسماعیل کے لیے دمبا عرش سے بھیج سکتا ہے. میں نے کہا نسل مکی ہوئے جیڑا اللہ اسماعیل کے لیے دمبا بھیج سکتا ہے، علی کے لیے تلوار کیوں نہیں بھیج سکتا؟ تنگ تو نہیں آ گئے جی؟ پڑھا اور پڑھا؟ بسم اللہ. آج مولوی کہتا ہے یہاں پہ علی ولی اللہ نہ پڑھو، وہاں پہ علی ولی اللہ نہ پڑھو، مولا بون دیوی یہاں پہ نہ پڑھو. یہ زندگی میں یاد رکھنا، شیعت کی روح کا نام ہے علی ولی اللہ. جیو. آج میں آیا تب بھی مجھے ایک بھائی نے گزارش کی ہے آپ کی زندگی ہو مذہب شیعہ زندہ باد تو سماعتمی زندہ باد ہے، تھوڑی محبت ہے تو میں آ گیا. شیعت کی روح کا نام ہے علی ولی اللہ. آج چلو ایک جملہ لوتھڑ والو اور کہتا ہوں. آج بندے کہتے ہیں کچھ مومن پریشان ہیں. ایک بھائی نے پہلے بھی مجھ سے گزارش کی ہے کہ ہم مومنین پہ پرچے ہو رہے ہیں، روزانہ پرچے ہو رہے ہیں. آج کے ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، کبھی گولیاں لگ رہی ہیں، کبھی پرچے ہو رہے ہیں، کبھی گولیاں لگ رہی ہیں، کبھی پرچے ہو رہے ہیں، کبھی یہ مولوی بھونکتا ہے، کبھی وہ مولوی بھونکتا ہے. عزاداری کے خلاف لوگ بھونک رہے ہیں، عزاداری کو بند کر رہے ہیں. ہمارے مومن پریشان ہو جاتے ہیں. میرے خالق کوئی تو ایسا حکمران ہو جو آئے، ہم کھل کے عزاداری کریں، ہم کھل کے ماتمداری کریں. لوتھڑ والوں مزہ اسی زندگی کا ہے. یہ دعائیں نہ مانگا کرو حکمران جیسا بھی ہو، اور مزہ اسی زندگی کا ہے. حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا. حیدری گاڑی کیا بات ہے تو سانجیو بے شمار. توجہ ہے جی؟ مزے اسی زندگی کا بھائی. حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو، ملہ ڈھیر بیٹھے ہوں، پڑھنا علی ہو. مجھ سے پہلے قبلہ نے غدیر پڑھا ہے. کچھ بندے پیچھے پیچھے پریشان ہیں، لیکن میں پریشان نہیں ہوں کیونکہ علی کی ولایت موضوع ہی ایسا ہے پڑھنے والا محمد بھی ہو تو سارا مجمع خوش نہیں ہوتا.
یا علی، کبھی بھی علی ولی اللہ چھوڑنا، عالم مر جائیں، ذاکر مر جائیں، کبھی بھی علی ولی اللہ نہ چھوڑنا۔ امام فرماتے ہیں قاتل بھی مقتول ہے، امام فرماتے ہیں قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ سائل کہنے لگا مولا دونوں میں سے ایک کا تو قصور ہوگا۔ امام نے فرمایا تو نے کون سا قاتل سمجھا، کون سا مقتول؟ اس نے کہا مولا آپ فرما دیں۔ امام نے فرمایا جو ہماری ولایت کو بھونکے وہ قاتل ہے، جو اس کی بات مان کے ہماری ولایت چھوڑ دے وہ مقتول ہے، دونوں جہنمی ہیں۔ علی کے بغیر انبیاء کو نبوت نہیں ملتی تو یہ جنت کیسے مل جائے گی؟ ہائے ہائے توجہ، علی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں، خود محمد مصطفیٰ کا گزارا نہیں۔ نہیں چکوالی ہوائی خطیب نہیں، میں دلیل دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے محسن عباس علوی تیرے پاس؟ رات تھی معراج کی، پوری توجہ بھائی، رات تھی معراج کی، خالق محمد کو بلا بیٹھا تھا۔ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں وہاں سے ہاتھ علی کا آیا تھا اور علی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہتے ہیں۔ میں اس کا جواب دینے لگوں، توجہ ہے، سنتے پئے ہو؟ رات تھی معراج کی، گرمی واقعی بڑی ہے لیکن ولایت لطف آندہ پی ہے۔ رات تھی معراج کی، خالق بلا بیٹھا تھا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے جانا تھا، مصطفیٰ اس کو دیکھے وہ اس کو نہ دیکھے، اس کی عزت نہیں رہتی، اس کی وحدت نہیں رہتی۔ مصطفیٰ چلے، اب ایک منٹ کے لیے چپ کر کے سننا پھر آخر بتا دینا۔ مصطفیٰ چلے وہ ساتھ نہ چلے، اس کی عزت نہیں رہتی، اس کی وحدت نہیں رہتی۔ یہ بولے وہ نہ بولے، اس کی عزت نہیں رہتی، اس کی وحدت نہیں رہتی۔ اس نے کائنات میں دیکھا ابو طالب کا بیٹا علی پسند آ گیا، آنکھیں دیکھی عین اللہ، چہرہ دیکھا وجہ اللہ، ہاتھ دیکھے ید اللہ، چلتا دیکھا تو نفس اللہ نظر آیا۔ خالق کی آواز آئی یا علی آج محمد سے پہلے آ جا تاکہ میری خدائی رہ جائے، محمد کی مصطفیٰ رہ جائے۔ سلامت ہو، سلامت ہو حیدری، تواڈی زندگی ہوئے، تواڈیاں دعاواں دا صدقہ اساں پہ پڑھ دیں۔ مسائل میرے بھائی پڑھ سن، میں آج صرف فضائل پڑھ سن۔ جی فضائل سناواں؟ ہاں مسائل میرے بھائی سنائے سن تو آپ کو تھوڑا جے معراج میں ہور کرے نا، ایک سلوات پڑھ لو نا کھلے متھے نال سارے۔ اچھا چلو نہیں آج وقت تھوڑا ہے، پیچھے ذاکرین دا بھی احساس کرنا پوندا ہے جی تے علیکم۔ اچھا جی حیدری چاچا تواڈی تے رات اپنی ہے، میں جو چکوال بجنا ہے 9 گھنٹے دا سفر ہے انشاءاللہ ضرور۔ دل ہے تھوڑا جے سخی عباس سنا۔ اچھا میں وہ خطیب نہیں کہ چاچا تو بھی بول، ماما تو بھی بولتا ہے تو بھی بول، ذکر عباس کو اور محسن عباس منت کرے۔ ہائے 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 ہائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا عباس میں دل میں بات کرتا ہوں، علم آپ کے سامنے ہے، میں دل میں بات کرتا ہوں، آپ ہر جگہ سنتے ہیں۔ میرے مولا آج آپ مجلس میں موجود ہیں، آپ کے نوکر جانے، آپ جانے، داد جانے، میں نے صرف آپ کا فضائل پڑھنا ہے۔ آؤ عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس کا تعارف کرانے سے پہلے تھوڑا سا تعارف میں عباس کی والدہ محترمہ کا کرانا چاہتا ہوں۔ لوتھڑ میں جملے کی قدر ہوئی تو اگلا جملہ پڑھوں گا، ورنہ چکوالی ہر جگہ عباس نہیں پڑھتا۔ ام البنین ہے نام، لقب ہے ام البنین فاطمہ کلابیہ۔ آؤ میں بتاؤں کہ ام البنین کی شان کیا ہے، ایک ہی جملہ پڑھوں گا۔ ام البنین اس آسمان وفا کو کہتے ہیں جس کے چاند کا نام عباس ہو۔ جی گاڑی زندگی جی بہت شکریہ۔ ام البنین اس آسمان وفا کو کہتے ہیں جس کے چاند کا نام عباس ہو۔ پیچھے والے بندے رہ گئے، داد ان سے بھی لینا چاہتا ہوں۔ ہر ماں کی یہ حسرت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میرے اللہ مجھے چاند سا بیٹا عطا فرما۔ چاند نہیں، چاند سا، اور جس کی گود میں چاند اتر آئے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، نعرہ سناؤ پیر علی دے نام۔
یا جیو جیو جیو. اب اچھا پڑھے لکھے حضرات کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں. تو 50 ذاکر بیٹھو ہوئے تو ایک ذاکر رکھ میں کمال نہیں. پڑھے لکھے ہونے کے اندر جو پی ایچ ڈی، جہاں سارے پی ایچ ڈی ہوں وہاں اپنا آپ منوانا بڑی بات ہے. عباس اندھوں کے گھر کا چاند نہیں تھا. نہیں سمجھے دوتھڑا لے. عباس اس گھر کا چاند تھا جہاں نبوت کا سورج تھا. ہائے ہائے ہائے. جہاں امامت کا چاند تھا وہاں پہ قمر بنی ہاشم کہنا صرف میرے بادشاہ کی فضیلت. چلو لوتھڑ والو بہت اچھا سن رہے تھے. ایک جملہ میرا ضائع کیا ہے لیکن مجھے بھی الوی کہتے ہیں. میں بھی جملہ ایسا کہوں گا جیڑا بندہ گھرو اے وعدہ کر کے آئے نہیں بولنا چکوالی نال او بندہ ایک باری زمین پہ. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ جانے کس مرتبے کا مالک ہے میرا مرشد عباس. ایک وقت میں 3 امام جس کا جھولا جھولائے اسے عباس کہتے ہیں. ہائے 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 دری. ایک وقت میں 3 امام جس کا جھولا جھولائیں اسے عباس کہتے ہیں. پوچھو تو صحیح محسن عباس کون سے 3 امام اور کیسے جھولا جھولاتے تھے؟ عزادارو اللہ میں عباس کی قسم نہ بولو تو تمہاری مرضی کی بات ہے. جھولا کیسے جھولاتے تھے؟ حسنین دائیں کھڑے ہوتے تھے، علی بائیں کھڑے ہوتے تھے. حسنین ڈوریاں ہلاتے تھے، علی لوریاں سناتے تھے. پانی دے دو. چلو ایک جملہ اور پڑھ دوں سرکار عباس کا. جس کا جبرائیل جیسا فرشتہ جس کا جھولا جھولائے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جیسا امام جس کا جھولا جھولائے اسے عباس کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھو تو میں بالکل نیڑے آ جاؤں. نہیں صلوات بات پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے. اب میں نے پڑھنی ہے جناب عباس کی شجاعت. طاقت نہیں ہے لیکن میرا دل نہیں ہے کہ اپنے عباس مرشد کی شجاعت بیٹھ کے سناؤں. کچھ عالم کچھ مولوی یہ بات کہہ دیتے ہیں اور کچھ کتابوں میں بھی لکھا دیا جاتا ہے جی علی کے بیٹے زرہ پہنتے تھے. زرہ سمجھیں دے ہو جی؟ زرہ بہت بڑی ہوتی ہے، لوہے کی، جنگ میں پہنی جاتی ہے. علی کے بیٹے زرہ پہنتے تھے. لاکھوں کتابوں میں لکھو، لاکھ مولوی ایک طرف ہو کے کہے عباس زرہ پہنتے تھے، علی کے بیٹے زرہ پہنتے تھے. میں اس بات کو نہیں مانتا. اس کی وجہ ہے زرہ پہنی جاتی ہے سامنے والے کے حملے کے ڈر سے. ان کے سامنے کوئی ٹکتا تو یہ زرہ پہنتے. ہائے ہائے جیو یا ہاں. ایک سنی کتاب میں مجھے یہ حوالہ ملا تھا لیکن اس سے بھی میں نے ایک فضائل کا جملہ نکال لیا. جنگ صفین میرا مرشد عباس جنگ کے لیے جانے لگے. جناب مالک اشتر کہنے لگے عباس زرہ کہاں ہے؟ سننا 5 کو ماتمی بولو تو میں راضی ہوں. چچا مالک اشتر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے زرہ کی ضرورت ہے؟ نہیں سمجھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے زرہ کی ضرورت ہے؟ مالک اشتر کہنے لگے، آپ جملہ سننا، آپ میں نے منت کوئی نہیں کرنی. مالک اشتر کہنے لگے یہ تو میں مانتا ہوں آپ عباس ہیں، آپ قمر بنی ہاشم ہیں، آخر آپ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، آخر آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پہلی جنگ ہے، آپ کو اس کی ضرورت تو پڑ سکتی ہے، ساز و سامان تو مکمل ہونا چاہیے. جناب عباس نے کہا اچھا چاچا مالک اشتر پھر زرہ لے کے آ. سننا زرہ لے کیا. اب سننا میرے مرشد عباس کی طاقت کتنی ہے. جناب مالک اشتر خیمہ میں گئے، سن دے پہ ہو جی، خیمہ میں گئے، ایک بڑی سی زرہ لے کے آئے، جناب عباس کو پہنائی. زرہ بڑی تھی. مالک اشتر کہنے لگے عباس زرہ تو بڑی ہے. مولا عباس کہنے لگے چچا مالک اشتر کتنی بڑی ہے؟ کہا 1 بلشت
ایک ہاتھ بڑی ہے۔ جناب عباس نے وہیں سے لوہے کو کاٹا، کاٹ کے زمین پہ پھینکا۔ مالک اشتر حیران ہو کے کہنے لگے واہ عباس، واہ علی کے بیٹے، یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا کہ وہ ہاتھوں سے لوہے کو موم کر دیتا تھا۔ کہا چچا مالک اشتر وہ میرا نام لے کے کرتا تھا، میں خود کر رہا۔ حیدری مصائب ایک پڑھ سن لیجیے۔ اچھا تھوڑی زندگی ہوئے تساں سونا سن دے پے ہو تو میں سونا پڑھا، تھوڑی جی بہادری اور سنا میں، یہ تھک پے ہووے عباس دا نوکر تے تھک جاوے کوڑے۔ حملہ سناواں؟ نہیں حملہ نہیں، سنو تہاڈی گل میں سندا پیاں تے میں تہاڈی گل ٹالدا بھی نہیں، میں کسے مومن دی گل نہیں ٹالدا، لیکن تانوں حملے تو وڈا ہی ایک حملہ ہی سنیا نا جڑا تسی اگے نہ سنے ہو، کیونکہ تساں اگے سفین سن دے ہو۔ آج تانوں ایک نویں گل سنے نا، اگے سنی ہوے ایتھوں ناپ کے اوتھے کٹ دیں، میں تیرے تو ناراض نہ ہوواں گا، لیکن میرا حق رکھیا وا سخی مرشد عباس جانے تے تو جانے۔ اے آخری جملے نہیں میرے، ہن میں مصائب کوئی نہیں پڑھنا، مصائب میرے بھائی پڑھ سین، بس میں آخری جملے اسی پہ میری تقریر کا نچوڑ ہے، سنتے رہنا۔ 15 سال کا سن ہے میرے بادشاہ عباس کا۔ ایک یہودی، ایک جملہ کہنے لگو یہاں، ایک یہودی نے بہت بڑا پہلوان بھیجا۔ ہون تے ماشاءاللہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، پہلوانوں دے دور تے گھٹ ہی رہ گئے، ہون تے ساڑھے نوجوانوں ٹک ٹاک چو ٹائم ملے تو پہلوانی والے پاسے خیال کریں۔ اچھا یہ نوجوانوں کے لیے چلیں ایک پیغام بھی دیتا چلو، میرے بھائیوں اس ٹک ٹاک سے بہتر ہے آپ امام رضا کے فرمان پڑھیں، آپ امام رضا کی زندگی پہ عمل کریں، اپنے آئمہ کے فرامین پڑھیں۔ فضول وقت گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے اماموں کی زندگی پہ عمل کریں اور کوشش کریں۔ یہ آجا یہ پوری کچی بھائی کچی ذاکری کی ایک دھرتی ہے، یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ سارے روزانہ ذاکرین کو سنتے ہیں، ذاکرین کو بلاتے ہیں، ان سے کہا کرو ہمیں امام کی زندگی کا فرمان سنایا کرے، ہمیں امام کی زندگی کا واقعہ سنایا کرے تاکہ اپنے بچے جوان ہوں۔ میں عباس کی بہادری اسی لیے پڑھتا ہوں تاکہ ہمارے بچے بہادر ہوں، اور اپنے بچوں کو جب یہ بچہ بڑا ہو نا اسے الف بے اماں ابا سکھانے کی بجائے یا علی کہنا سکھایا کرو، تاکہ جب یا علی کہے گا بچہ بچپن میں یا علی کہے گا تو بڑا ہو کے مولوی سے نہیں پوچھے گا علی کہاں ہے کہاں نہیں۔ بس ہوں پیچھے سید زیادہ بیٹھے جی تے احساس کرنا چاہیے تے انہوں بھی اگے مجلس تے جانا ہے، میں بھی جانا ہے، میری تو خیر رہ گئی، بہرحال چلو گھر تے پہنچ ویسا تے مرشد بھی جان دے، میں زیادہ بہانا نہیں چاہتا، بس آخری 3 یا 4 منٹ تے یا علی بات کدی حاضری ہوئی تو بات تو لمبی مجلس سنا سا۔ ایک شمعون یہودی تھا، بہت بڑا یہودی، بڑا پیسے والا، بڑا مالدار۔ اس نے نا پہلوان ڈھونڈنا شروع کر، جیسے آپ ذاکر ڈھونڈ دینا میں چنگا کیڑا ہے ماڑا کیڑا۔ اس نے بڑے بڑے پہلوان بلوائے، ان کی آپس میں کشتیاں کروائیں، کشتیاں کروا کے 200 پہلوان اس نے بلایا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کتابوں کا میز مدار۔ 200 پہلوان بلائے، 100 کو آپس میں لڑایا، 100 گر گئے 100 رہ گئے، پھر اس نے لڑایا 50 کو لڑایا، بھائی پوری توجہ سے سنا آخری جملے ہیں میرے، 50 سے لڑایا، پھر 50 گر گئے 50 کھڑے رہے، پھر نے 25 کو لڑوایا، لڑاتا رہا قصہ مختصر لڑاتا رہا، آخر میں ایک بہت طاقتور پہلوان رہ گیا۔ اس کو اب جملہ میں یہاں کہنے والا ہوں تے میں باروں بار لنگنا ہے کیونکہ پرچیاں دے دور، پرچیاں تو میں ڈردا کوئی نہیں کیونکہ لوگوں تے قتل دے پرچے ہوندے ہیں، چوریاں دے پرچے ہوندے ہیں، ساڑھے تے مجلس حسین دے پرچے ہوندے ہیں، ساڑھی یہ بھی قسمت ہے، ساڑھے واسطے تو خوش قسمتی دے دینے میں، لیکن چلے میں باروں بار لنگنا ہے۔ اس نے یہودی نے پہلوان کو بڑا پیسہ دیا، بڑا مال دیا کہ تو علی کا سر کاٹ کے لے آ۔ سننا بھائی، جناب عباس کی طاقت سنانے لگوں، تو علی کا سر کاٹ کے لے آ، اور اس نے کہا کہ تجھے بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا لوتھڑ والو۔ میری تو سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا، پتہ نہیں مولا کے دشمن بیٹیوں کی آفر کیوں کر دیتے ہیں، نہیں سمجھتے۔ سید زیادہ تھوڑے گھرانے فضائل پہ پڑا، دعا کرنی ہے میرا، اللہ جانے یہ بیٹیوں کی آفریں کیوں کر دیتے ہیں۔ خیر اس نے بیٹی کی آفر کی،
کہا جا علی کا سر لے کے آ. آخری جملے. یہ آیا پہلوان آیا, علی کے دروازے پہ دستک دی. 15 سال کا سن ہے میرے بادشاہ عباس کا. اندر سے میرا مرشد عباس باہر آیا. باہر آ کے کہنے لگے پہلوان کیا مسئلہ ہے؟ پہلوان کہنے لگا میں نے علی کا سر لے کے جانا ہے. آپ نے توجہ نہیں کی, کیا کس کے سامنے رہا ہے؟ میں نے علی کا سر لے کے جانا ہے. جناب عباس کو جلال آیا. کہا ہے کون؟ کہا پہلوان ہوں. کہا علی کا سر کیوں لے کے جانا چاہتا ہے؟ تو علی سے نہیں لڑ, تو مجھ سے لڑ لے. ہائے 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 ہائے. اس نے کہا غازی حیدری, اس نے کہا غازی تو بچہ ہے, فرمایا بچ کے دیکھ. غازی تو لڑکا ہے, فرمایا لڑ کے دیکھ. ہائے ہائے ہائے, لڑ کے دیکھ. پہلوان کہنے لگا تو اس سے لڑنا میری توہین ہے. عباس نے کہا حیا کر, تو اس سے لڑنا میری توہین ہے, میری رگوں میں علی کا خون ہے. آپ سلامت رہیں. جڑے بول پے اسی زیادہ واری کرو ہاتھوں سے. حیدری کہنے لگا نہیں 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 نہیں, آپ سے نہیں لڑوں گا, لڑنا ہے تو علی سے. جناب عباس نے کہا اچھا میں بھی سخی, میرا بابا بھی سخی, میرے مرشد بھی سخی, تجھے ایک آفر دیتا ہوں, تجھے ایک آفر دیتا ہوں. میں کھڑوں بھائی, پوری توجہ, میرا آخری جملہ ہے اور یہی میری تقریر کا نچوڑ ہے. دکھ لے کے جاؤں گا اگر مجمع چپ کر گیا. توجہ ہے؟ جناب عباس نے کہا, پوری توجہ بھائی, چاچا جی میں در دیکھو, آخری جملے نے. جناب عباس نے کہا میں دروازے میں کھڑا ہوں, پہلوان جتنا زور ہے لگا لے, تو زمین سے میرے پاؤں ہلا دے, بابا کی شکست مان جاؤں گا. ہائے ہائے ہائے, بس لو تھڑوا لو. آخری جملے. اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, جتنا زور تھا لگاتا رہا, کم از کم 3 گھنٹے یہ زور لگاتا رہا. جناب عباس کے قدم بھی نہ اکھاڑ سکا. عزادارو, جناب عباس نے کہا اب میں اپنی طاقت دکھاؤں. پہلوان کہنے لگا ہاں لڑ کے دیکھ. جناب عباس نے 15 سال کی عمر نے پہلوان کو یہاں سے پکڑا, ہوا میں پھینکا, پھر نیچے آیا, پھر ہوا میں پھینکا, پھر نیچے آیا, پھر ہوا میں پھینکا, پھر نیچے آیا, پھر ہوا میں پھینکا. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ 7 مرتبہ, یا غازی مدد کرے, 7 مرتبہ پہلوان زمین پہ آیا. جب 7ویں مرتبہ چیخ مار کے زمین پہ آیا, جناب عباس نے اپنا قدم اس کے سینے پہ رکھا. سینے پہ رکھ کے کہتا ہے اب بتا علی سے جنگ کرے گا؟ اس نے کہا یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے. معلوم ہوتا ہے